اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سید ولد آدم شفیع بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جب تخلیق فرمایا تو اس کی تخلیق کے ساتھ ہی رب کائنات نے اس کے معاملات کو بھی تحریر فرما دیا۔ کوئی بھی شخص ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اور رب کائنات کی جانب سے اس کی تمام تر زندگی کے معاملات کو لکھ دیا جاتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی زندگی اور موت کے احوال لکھ دیے جاتے ہیں، اس کا نیک بخت ہونا بدبخت ہونا، یہ تمام چیزیں ماں کے پیٹ میں ہی جب انسان ہوتا ہے تو تحریر کر دی جاتی ہیں، اور اسی وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کی ناف کے ذریعے اسے رزق پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا میں جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، ماں کا دودھ اس کے لیے رزق کے طور پر فراہم کیا جاتا ہے، اور پھر جس طرح اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کی طبیعت کے موافق، اس کے مزاج کے موافق رب کائنات اسے رزق عطا کرتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی ضرورت پڑتی ہے ویسے ویسے اس کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت بھی دی جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں آتا کہ انسان کی ضرورت زیادہ ہو اور رب کی جانب سے اسے رزق کم فراہم کیا جاتا ہو۔ لیکن انسان اس دنیا میں مادیت پرستی کی وجہ سے، اور مادیت پرستی یعنی دنیاوی اشیاء اور دنیاوی چیزوں کے لالچ اور ان کی محبت کی وجہ سے، وہ جو رزق کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ کی جانب سے چل رہا ہے، انسان اس میں دخل اندازی کی کوششیں کرتا ہے کہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہر انسان کو اس کی ضرورت کے موافق رزق عطا کرنا ہے، اور پھر ایک رزق اس کے لیے متعین ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا کمانا اور اتنا اس نے خرچ کرنا ہے، جو متعین کر دیا گیا کہ اسے اتنا ملنا ہے، جو اس کا حصہ مقرر کر دیا گیا۔ اب انسان دنیا میں کسی بھی خطے میں جا کر کتنا ہی ہاتھ پاؤں کیوں نہ چلا لے، وہ اس متعین کیے ہوئے حصے سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جو رب کی جانب سے اس کا حصہ مقرر ہے، انسان چاہے حلال سے کمائے یا حرام سے کمائے، اسے پھر بھی اتنا ہی ملنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام جو کماتا ہے وہ اس کے مقرر کیے ہوئے حصے کے علاوہ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا، بلکہ ایک چیز ہمارے لیے متعین کر دی گئی کہ تمہارا رزق اتنا ہے، اور ہمیں راستے بھی بتا دیے گئے کہ اس کو حاصل کرنے کے طریقے یہ ہیں۔ اب کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو حلال راستے پر چلتے ہوئے اس رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو اسی اپنے مقرر کیے ہوئے حصے کو حرام طریقے سے جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے لیے رکھی ہو کہ ہم نے اس چیز کو اتنی مدت میں ختم کرنا ہے، اور پھر ہم اپنی لالچ کی وجہ سے اس چیز کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو وہ چیز جلدی حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن وقت سے پہلے وہ چیز ختم بھی ہو جاتی ہے۔ پھر انسان پر یہ مرحلہ آتا ہے کہ اسے ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اس چیز کو پہلے ہی ضائع کر چکا ہوتا ہے، اب وہ مفلسی کا شکار ہوتا ہے۔
فاتحوں کی نوبت آن پہنچتی، اور چونکہ حرام طریقے سے کمایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مزید برکت یا مزید رزق کی کوئی امید بھی نہیں ہوتی۔